عرب میں سینکڑوں قبیلے تھے، چنانچہ اب ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت بنا لیا تھا۔ جو قبیلے مشہور اور بڑے تھے ان کے بت بھی مشہور اور بڑے تھے۔ مکہ کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، ان کے بت حبل اور عزا تھے۔ دوسرا طائف کا قبیلہ ثقیف تھا، اس کے بت کا نام لات تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے مشہور بت عصاف اور نائلہ اور منات وغیرہ تھے۔ اس طرح اب خدا تعالیٰ کا وہ پاک گھر بتوں کا اڈا بن چکا تھا۔ اسی طرح مہینے، سال اور صدیاں گزرتی رہیں۔ مکے کے لوگوں کا ذہن اب بدل چکا تھا۔ اب وہ کھلم کھلا بتوں کو پوجتے تھے، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں بیت اللہ کی وہی عزت تھی جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں تھی، اور وہ انہی کی طرح کعبے کا طواف کرتے۔ ہر سال مکے میں دور دور سے حاجی آتے اور حج کرتے تھے، پھر ساتھ ہی وہ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ کعبے کے اسی احترام کی وجہ سے مکے والے پکے اور اونچے مکان نہیں بناتے تھے۔ وہ اس کو بہت گناہ سمجھتے تھے کہ ان کے مکان کعبے سے اونچے یا اس کے برابر ہوں۔ کعبے کی تولید اور مکے کی سرداری مختلف قبیلوں کے ہاتھوں میں پہنچتی رہی۔ سب سے پہلے یہ بنی اسماعیل کے پاس رہی، پھر بنی جرہم نے لڑ بھڑ کر ان سے یہ تولید چھین لی۔ ایک زمانے تک یہ سرداری ان کے پاس رہی، اس کے بعد عمالقہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہوئی بنو خزاعہ کے قبضے میں آ گئی۔ اب بیت اللہ کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ بیت اللہ کی بعض مخصوص خدمتیں اور عہدے تھے جو مکے والوں میں بہت اہم سمجھے جاتے تھے۔ جس کو ان میں سے کوئی خدمت مل جاتی تھی وہ اس کو اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ ان خدمتوں کو عربی میں مناسب کہتے تھے اور ایک خدمت کو منصب کہتے ہیں۔ ان مناسب میں سے ایک کا نام منصب سقایا تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ اب زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا۔ یہ کنواں بنو جرہم نے پاٹ دیا تھا، کیونکہ جب بنو خزاعہ نے بنو جرہم سے مکے کی سرداری چھینی تو یہ مکے سے بھاگتے وقت بیت اللہ کا قیمتی سامان چپکے سے اس کنویں میں بھر کر اس کو مٹی سے پاٹ گئے تھے۔ اب مکے میں پانی کی بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ لوگوں کو مکے کے باہر سے پانی لانا پڑتا تھا۔ جب حاجی آتے تھے تو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، اس لیے یہ خدمت کسی قبیلے کے ایک آدمی کے پاس رہتی تھی۔ اسی طرح کسی قبیلے کے پاس کعبے کی کنجیاں رہتی تھیں۔ جب حاجی کعبے کے اندر جانا چاہتے تھے تو وہ اس سے اجازت لیتے تھے۔ وہی کعبہ کو کھولتا بند کرتا تھا۔ اس خدمت کا نام منصب حجابہ تھا۔ تیسرا منصب رفادہ تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے واسطے کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ دوسری خدمتیں بھی تھیں جن کو مکے والے بہت زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ آخر صدیوں کے بعد بنی اسماعیل میں ایک شخص قصہ بن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ بھڑ کر مکے کی سرداری چھین لی اور اس طرح اس نے کعبے کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قصہ نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس نے سب سے پہلے مکے میں ایک بڑی عمارت بنوائی جس کا نام دارالندوہ رکھا۔ اس سے پہلے مکے میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی، بلکہ سب خیموں میں رہتے تھے۔ قصہ نے یہ عمارت بنوائی تاکہ یہاں مکے کے سرداروں کی مجلسیں و مشورے ہوا کریں۔ اس کے بعد قصہ نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنانے کی اجازت دے دی۔ ابھی تک جو حاجی مکے آتے تھے وہ اپنے خرچ سے کھانا کھاتے تھے۔ قصہ نے اس طریقے کو ختم کر دیا اور اس نے اپنے قبیلے قریش پر ٹیکس لگایا تاکہ اس پیسے سے حاجیوں کو کھانا دیا جائے۔ یہ پہلا ٹیکس ہے جو قصہ نے مکے میں ایجاد کیا۔ قصہ قبیلہ قریش کا تھا۔ اس نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس سے پورے قبیلہ قریش کے سارے عرب میں عزت اور شہرت بڑھ گئی۔ قصہ ابن کلاب کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑے کا نام عبد الدار تھا اور اس سے چھوٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب قصہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے کعبے کے سارے مناصب اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے۔
لیکن کچھ مدت کے بعد عبداللہ اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا اور منصب رفادہ، کھانے اور پانی کے عہدے بنی عبد مناف کے حصے میں آ گئے، اور منصب حجابہ، کعبے کی زیارت کرانے کا عہدہ، اور منصب لواء حرب یعنی جنگ کے میدان میں جھنڈا اٹھانے کا عہدہ بنی عبدالدار کے پاس رہے۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد الشمس تھا۔ بنی عبد مناف کی سرداری اور یہ دونوں عہدے اسی کو ملے، مگر بعد میں یہ سرداری عبد الشمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آ گئی۔ ہاشم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقلمند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے مکے کو بہت ترقی دی، دوسرے ملکوں سے تجارتی معاہدے کیے اور مکے کی شہرت کو چار چاند لگا دیا۔ ہاشم نے ایک قانون یہ بنایا کہ مکے سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے جایا کریں۔ ایک قافلہ سردیوں کے موسم میں جائے جو یمن کا رخ کرے، اور دوسرا قافلہ گرمیوں کے موسم میں روانہ ہو جو شام کو جایا کرے۔ اس سے مکے کی تجارت کو زبردست فائدہ ہوا اور سب لوگ خوشحال ہو گئے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کی ایک لڑکی سلمہ بنت عمر سے کی۔ سلمہ یثرب کے قبیلے بنی نجار کی لڑکی تھیں اور اپنی دولت اور سمجھداری کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ ہاشم کو یہ پسند آئی اور وہ ان سے شادی کر کے انہیں مکہ لے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد سلمہ امید سے ہو گئیں، اور جب پیدائش کے دن قریب آئے تو ہاشم نے انہیں ان کے میکے یثرب پہنچا دیا، اور ہاشم خود تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے گئے۔ زمزم کا بند کنواں دوبارہ کیسے ملا، جانیے اگلی ویڈیو میں۔